الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اور آج اس کی 9 تاریخ ہے۔ آج کے دن کو شریعت کی اصطلاح میں یوم عرفہ کہتے ہیں، اور کل جو تاریخ گزری ہے 8 ذی الحج، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد جو 10 تاریخ ہوگی اس کو یوم الاضحیہ، قربانی کرنے کا دن یا بڑی عید کا دن کہتے ہیں۔ اب ان ایام کے جو نام پڑے ہیں، فضیلت تو پہلے میں نے ذکر کر دی تھی، تو یہ جو نام اس کے تجویز کیے گئے ہیں، تو محدثین کرام نے، فقہائے امت نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا یا انہیں حکم ہوا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو یہ متعدد راتوں تک، 2 راتیں 3 راتیں آپ یہ خواب دیکھتے رہے۔ اب 8ویں رات کو جب آپ نے یہ خواب دیکھا، اور خواب کے متعلق بھی پھر مفسرین کے ہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہو، الفاظ میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ ابراہیم اٹھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب میں دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے، فرشتہ آگے کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات ہم کلام ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لفظوں میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ بیٹے کو ذبح کرو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھری ہے، اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کو ذبح کر رہی ہیں۔ یہ جو عمل ہے ذبح کرنے کا، یہ سر انجام دے رہے ہیں، باقی کہا کچھ نہیں گیا۔ اب یہ دونوں جو باتیں ہیں نا، ان کی دلیل قرآن پاک سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سے کیا پتہ چلا کہ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا حالت خواب میں کہ چھری ہاتھ میں ہے اور بیٹے کو ذبح کر رہی ہے۔ اور بیٹا جو جواب دیتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے الفاظ کے ذریعے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، والد محترم ابو جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے الفاظ میں، لفظوں میں، کلام میں اپنے خلیل کو حکم دیا ہے۔ 2 چیزیں آ گئی۔ تو مفسرین کرام نے پھر ان کے اندر تطبیق کی ہے، جوڑا ہے ان کو۔ کیا؟ کہ ایک رات یہ دیکھا کہ ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کو ذبح کر رہی ہیں، دوبارہ سوئے تو یہ بھی دیکھا کہ اللہ کی ذات آواز دے کے کہہ رہی ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حکم بھی دیا گیا لفظوں میں، اور عملی طور پر بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ میں خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب جب پہلی رات یہ خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو سوچ میں پڑے ہوئے تھے کیا کرنا چاہیے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اللہ کی ذات مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب دن بھر اسی سوچ بچار میں تھے، اس وجہ سے ترویہ کہتے ہیں سوچ و بچار کرنا، حیران و سرگردان ہونا۔ اب وہ اسی سوچ میں ہے کہ کیا کروں۔ یہ ایک دن گزر گیا، اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ پھر رات آ گئی۔ اب دوبارہ جب خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ یہی چاہتے ہیں جو رب مجھے خواب میں دکھا رہی ہیں۔ اب حقیقت تک پہنچ گئے، معلوم ہو گیا کہ یہ خواب دکھانے کا مقصد کیا ہے۔
اب پھر آج والا دن جو آیا 9 کا، اس کو کہتے ہیں یوم حرفہ، پہچان ہو گئی، معلوم ہو گیا۔ چنانچہ اگلے دن اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کے گردن پہ چھری چلا دی۔ یہ تو وجہ تسمیہ ہو گئی ہے ان دنوں کی، یوم الترویہ، یوم حرفہ اور یوم الاضحیہ، قربانی کا دن، بڑی عید کا دن۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی دی تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا سنت ابیکم، یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت میں جاری کر دیا۔ اب وہ کیا قربانی تھی؟ اب میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ رب العالمین نے پھر قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بتایا وہ کیسی قربانی تھی۔ اب سورہ صافات میں رب العالمین اس قربانی کا پھر تذکرہ کرتے کہ میرا خلیل میری توحید کا پیغام اپنے والد کے سامنے رکھتا ہے، والد نے دشمنی پہ آ کے گھر سے نکال دیا، میری توحید کا پیغام پوری مشرک قوم کے سامنے رکھا، پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی ہے، وقت کے حکمران کے ساتھ آپ کا پالا پڑا، وہ آپ کا دشمن ہے، پھر آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا، وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اب آگے جی ملک شام میں، اور جب ملک شام میں پہنچے، اب یہاں جب آتے ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا انی ذاہب الی ربی سیادین، جدھر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ادھر جا رہا ہوں، وہی میرے لیے راستے کھولے گا۔ سیادین کا معنی کیا ہے؟ کہ وہی راستے کھولے گا۔ یہاں اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، وہاں اللہ اسباب پیدا کریں گے۔ اب ملک شام میں آ گئے، اب جب یہاں پہ پہنچے اولاد کوئی نہیں ہے، اور مفسرین نے لکھا آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 86 سال، 86 سال کا بوڑھا آدمی ہے، اولاد کوئی نہیں۔ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے آئی۔ حضرت سارہ اپنے ساتھ اپنی باندی کو بھی لے آئی جو بادشاہ نے تحفے میں آپ کو دی تھی، جن کا نام سیدہ ہاجرہ ہے، سلام اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اب ان کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اس عمر میں رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، کیا؟ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ اب جس آدمی کی اولاد نہ ہو نا، اس لیے یہ یاد وظیفہ ہے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ کیا مانگا تھا؟ یا اللہ مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا کر۔ اب صالح کیا ہوتا ہے؟ صالح وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایمان میں اور جس کے اعمال، اخلاق اور کردار میں کسی قسم کی کوئی خامی، کمی اور فساد نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صالح۔ رب حب لی من الصالحین۔ قرآن پاک میں یہ صفت انبیاء علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اب کیا مانگا تھا؟ رب حب لی من الصالحین، جو اپنے ایمان میں بھی کامل ہو، اپنے اعمال میں، کردار میں، سیرت میں کامل اور مکمل ہو،
یا اللہ ایسا بیٹا عطا کر۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی اپنے رب سے اولاد مانگے نا تو صرف اولاد نہ مانگے، بلکہ کیا مانگے؟ صالح اولاد مانگے۔ رب ہب لی من الصالحین، یہ نہیں کہنا یا اللہ بیٹا عطا کر، نہیں، یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جو اولاد دے وہ صالح اولاد ہو۔ جب صالح نہیں ہوگی تو دنیا میں ہی اپنے والدین کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بنے گی، آخرت کا وبال الگ ہے۔ تو صالح بیٹا مانگا تھا۔ اب قرآن پاک میں جواب دیا گیا ہے، مانگا کیا تھا؟ صالح۔ اللہ نے جواب دیا فبشرناہ بغلام خلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ صالح۔ اللہ نے کہا کہ خلیم، بردبار، صاحب تدبر، جس کا حوصلہ اور ہمت انتہا درجے کی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدبر، بردبار، خلیم۔ اب یہ کیا تھا؟ اللہ نے مانگا کچھ اور ہے، اللہ جو دے رہے ہیں اس کی صفت کچھ اور ذکر کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو صالح ہوتا ہے اس میں خوبیاں ساری اوصاف حمیدہ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ جسے آپ صالح کہتے ہیں اس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، جسے آپ صالح کہیں گے وہ سچا بھی ہوگا، جسے آپ صالح کہیں گے وہ عدل و انصاف کرنے والا بھی ہوگا، جسے آپ صالح کہیں گے وہ سخی بھی ہوگا، اس میں شرم و حیا بھی ہوگی۔ جسے آپ صالح کہیں گے وہ بہادر بھی ہوگا، وہ شجاع بھی ہوگا، وہ ہمت والا بھی ہوگا، وہ جرأت والا بھی ہوگا، وہ انسانیت کا ہمدرد بھی ہوگا، وہ بردبار بھی ہوگا، وہ صبر کرنے والا بھی ہوگا، وہ برداشت کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ جس میں جمع ہوں گے اسے کیا کہیں گے؟ صالح۔ اسے کیا کہیں گے؟ صالح۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم تو نے کہہ دیا صالح بیٹا عطا کر، اب جو دوں گا وہ ہوگا تو صالح، لیکن یہ تیرے رب کی حکمت بالغہ ہے، اس حکمت کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تمام اوصاف حمیدہ جو ایک صالح میں ہوتے ہیں وہ تیرے بیٹے میں موجود ہوں گے، لیکن اس بیٹے پہ حالات کیسے گزریں گے؟ اب ان حالات کو میں جانتا ہوں، لہذا ان حالات کی بنیاد پر ہر صالح کو جہاں یہ ساری صفات اور اوصاف حمیدہ میں عطا کیا کرتا ہوں، وہیں پر جیسے حالات ہوں نا ان کے مطابق جو ضرورت ہوتی ہے اس میں اس کو نمایاں کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ میرے نبی کے تربیت یافتہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک، سیدنا واشی ابن حرب تک، سیدنا مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ تک، سب کے سب کیا ہیں؟ صالح۔ یہ سب صالح ہیں، اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے گئے رب ایک ایک کو چن چن کر کسی ایک خصوصیت میں ممتاز کرتا چلا گیا ہے۔ یہ صالح ہے، اس میں سارے اوصاف حمیدہ موجود ہیں، لیکن یہ صدق و صفا کا پیکر ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ صالح ہے، اس میں سارے اوصاف حمیدہ موجود ہیں، لیکن جس صفت میں رب نے ممتاز کیا وہ اس کا عدل و انصاف ہے، اسے حضرت عمر کہتے ہیں۔ یہ صالح ہے، اللہ نے تمام اوصاف حمیدہ اس کی ذات میں اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن حالات کے مطابق اللہ نے جس صفت میں اسے ممتاز کیا ہے یہ شرم و حیا کا پیکر ہے، اسے حضرت عثمان کہتے ہیں۔ یہ صالح ہے، سارے اوصاف حمیدہ اس کی شخصیت میں جمع ہیں، لیکن اللہ نے
جس صفت میں اسے ممتاز کیا ہے وہ جرت و بہادری اور شجاعت ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یہ صالح ہے۔ لیکن اللہ نے سارے اوصاف حمیدہ کے ساتھ اسے جس صفت میں ممتاز کیا ہے، یہ کائنات میں ساری انسانیت کا ہمدرد، ان کے درمیان صلح کرنے والا، صلح کا پیکر، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے صلح کا علمبردار ہے۔ اسے حضرت حسن کہتے ہیں، یہ صالح ہے، پیغمبر کا تربیت یافتہ ہے۔ اللہ نے تمام اوصاف حمیدہ اس کی ذات میں اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن رب نے کائنات میں جس صفت کے ساتھ اسے خاص کرنا ہے وہ اس کی بردباری اور حلم ہے۔ اس کو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوا؟ مانگا تھا رب حبلی من الصالحین، اللہ کہتے ہیں میرے خلیل فکر نہ کر، صالح بیٹا ہوگا، تمام اوصاف حمیدہ کا مالک ہوگا، کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آنے والی زندگی میں جن حالات سے یہ گزرے گا نا، میں نے اسے اس کے لیے بنایا ہے۔ لہذا فبشرناہ بغلام حلیم، اسے ایک خاص صفت دی ہے۔ کیا صفت؟ کہ جب میرا حکم آئے گا نا تو زمین پہ لیٹ کر اپنی گردن پہ چھری چلانا گوارا کر لے گا۔ اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اتنی جرأت، اتنی بردباری، ایسا تدبر، یہ وہ شخص ہوگا۔ اب اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، 86-87 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ سیدہ ہاجرہ کے بطن سے آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا، کچھ وقت کے بعد اللہ نے حکم دیا اس کو ایسی جگہ میں بوادٍ غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، جہاں پر پانی کی ایک بوند نہیں ہے، جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، ایک چٹیل میدان اور پہاڑی علاقہ، کالے سیاہ پہاڑ، ان کے درمیان وادی میں اپنی بیوی کو بھی، بچے کو بھی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے آ جا۔ قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سوچے ذرا آپ اس کو۔ اب اپنے بیٹے کو بھی بیوی کو بھی میدان میں چھوڑا، کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، سر پہ سایہ نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی مکان نہیں، بے آب و گیا وادی ہے، اس میں چھوڑ کے آگے۔ جب واپس آنے لگے نا تو سیدہ ہاجرہ ان سے کہتی ہیں، ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ اب تیسری بار وہ خود ہی کہتی ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کیونکہ آپ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب ان کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہے کہ ہاں میرے اللہ نے حکم دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں، اذا لا یضیعنا، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، جس رب نے آپ کو یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رب ہمیں کمی ضائع نہیں کرے گا، وہ خود حفاظت کرے گا۔ اب یہ بھی قربانی ہے۔ پھر جب قرآن کہتا ہے اس کفیت کو پہنچے، فلما بلغا معہ السعی، اس کفیت کو پہنچے، دوڑتا پھرتا چلتا، خوبصورت نوجوان ہے، 13 سال کا۔ مفسرین نے لکھا جب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا تو آپ کی عمر 13 سال تھی۔ اب 13 سال کا نوخیز لڑکا بچہ، ایک نبی کا بیٹا، اور ایسا شخص کہ جس کو خود اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی، جس کی اولاد میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو پیدا کرنا تھا۔ اب یہ 13 سال کی عمر میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب وہ 87 سال الگ اور 13 سال اس میں جمع کرو تو بابا جی کتنی عمر کے ہو گئے ہیں؟ 90 سال کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 90 سال کا آدمی، اب ذرا توجہ کریں اس بار، 90 سال کا آدمی ہو، ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے،
اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے، باپ بیمار ہوگا اسے سہارا دے گا، کم از کم پکڑ کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک، ایک گھر سے دوسرے گھر تک، مسجد تک، گلی تک پکڑ کے لے جائے گا، سہارا ہے۔ اب اللہ ایسی حالت میں اپنے خلیل کو کہتے ہیں، خواب میں دکھاتے ہیں اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ اب خواب میں دکھایا گیا، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ خواب میں دکھانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی انتہا کو بتانا مقصود ہے۔ کیوں؟ اللہ فرشتہ بھیج کر، اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو حکم دے کہ یہ کام کر، اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی مجال ہے؟ کسی ایمان والے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنے انبیاء پہ حکم نازل کیے نا، تو کسی امتی کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ حکم دے یا اللہ کا نبی فیصلہ کر دے تو کوئی آدمی اس سے آگے پیچھے ہٹے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کوئی گنجائش نہیں۔ جب امتی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، براہ راست فرشتہ آ کر جس نبی سے بات کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں بیٹے کو قربان کر، اب انکار کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، اب تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ لیکن جب اللہ دکھا دے خواب میں، اللہ خواب میں دکھا دے، پھر انسان کے لیے طویلے کرنے کی بڑی گنجائش ہے کہ یہ خواب میں اگر آدمی دیکھ رہا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے تھوڑا ہی بتایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر اللہ حکم دینا چاہتے تو صاف لفظوں میں وحی کے ذریعے بتا دیتے، تو اللہ نے نہیں بتایا۔ شاید اللہ کی مراد یہ ہو کہ میں اونٹ ذبح کروں اللہ کے راستے میں، چلو کچھ صدقہ کر دیتے ہیں۔ جان چھڑانے کے کتنے راستے تھے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم میرا وہ خلیل ہے، دوست ہے، کہ جہاں پر میرے حکم سے جان چھڑانے کے لیے اسے بڑے راستے بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے کسی حکم سے جان نہیں چھڑائی ہے۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے دکھا دی ہے۔ تو یہ امتحان کی انتہا ہے، اللہ نے خواب میں دکھا دیا۔ اب بیٹے بیدار ہوئے، بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا، ایلی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بچے کی رائے لے رہے، اس بچے کی رائے لیتے ہیں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اب بیٹا کون ہے؟ وہ بھی خلیل اللہ کا بیٹا ہے، وہ ذبیح اللہ ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے، اور اتنا صاحب عظمت ہے، اللہ نے روز ازل سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے اپنے آخری نبی کو اسی اسماعیل کی اولاد میں پیدا کرنا ہے۔ کتنا عظیم بیٹا، لہذا بچپن میں آپ کے اندر یہ اوصاف سارے موجود ہیں۔ اب جیسے باپ نے کہا نا میں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان وہ کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ گویا اس جملے نے بتا دیا کہ حضرت اسماعیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب عام لوگوں کی طرح کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب یہ جو جملہ کہا، اس میں بھی حضرت اتنی بڑی قربانی دے کر، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیش کر کے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو کر، پھر بھی حضرت اسماعیل جو ہیں ان کے اندر غرور، تکبر، بڑائی یا اپنی شان کا ایک ذرہ تک بھی موجود نہیں۔ اب یہ نہیں کہتے ہیں کار گزریے میں برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سب سے پہلے اگر میرے اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوئی
میری کیا جرت ہے، ابو جی میری کیا گنجائش ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں صبر کروں گا، ایک یہ کہا، اور دوسرا من الصابرین کہہ کر ایک بات کہی کہ یہ صبر کرنے والے کائنات میں پہلا آدمی نہیں ہوں کہ یہ کام کر رہا ہوں، میرے اللہ کے کتنے ہی بندے ایسے گزرے ہیں کہ جو ہر مشکل میں صبر کر جاتے ہیں، اگر میرے اللہ نے مدد کی تو انشاءاللہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کمال درجے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اب دونوں تیار ہوئے، مشورہ پہلے سے طے ہو گیا۔ اب قرآن پاک کے وہ الفاظ ہے فلما اسلما، اسلما یہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسلام، اسی سے ہم کیا ہیں، مسلمان، فلما اسلما۔ اور قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ تو مسلمان کسے کہتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے حکم پہ قربان کر دے، فوراً عمل کرے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جس کے اندر یہ کیفیت ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مسلمان۔ فلما اسلما، اللہ کے حکم کے سامنے سچے دل کے ساتھ حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی گردن جھکا لی، اور ابراہیم چھری چلانے کے لیے، اسماعیل گردن کٹانے کے لیے سچے دل کے ساتھ تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ساتھ لے کے گئے، لٹا دیا پیشانی کے بل۔ ابھی جو انسان کا یہ سامنے کا حصہ ہے نا جس کو ہم پیشانی کہتے ہیں، یہ پورے حصے کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، پیشانی، لیکن عربی میں یہ جو اس کی سائیڈیں ہیں، کنارے، ان کے لیے الگ لفظ ہے، اور یہ درمیان کا جو سامنے کا حصہ ہے جو سجدے میں زمین پہ لگتا ہے، اس کے لیے الگ نام ہے۔ اب یہ جو سائیڈ کے حلقہ ہے، یہ جگہ کہ جب پہلو کے بال آدمی کو لیٹ جائے، اس طرف لیٹے یا اس طرف، تو یہ جگہ جو زمین پہ لگتی ہیں ان کو کہتے ہیں جبین۔ یہ جگہ کیا ہے، جبین ہے، یہ بھی جبین ہے، لیکن یہ سامنے کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جبہ، سجدے میں جس کو زمین پہ لگاتے ہیں، یہ جبہۃن ہے، یہ جبین ہے۔ اب قرآن پاک نے کیا کہا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پہلو کے بل لٹا دیا، ایک کروٹ کے بل حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، اور پھر چھری لے کر ان کی گردن پہ چلانے لگے، چھری لی ان کی گردن پہ پھیرنے لگ گئے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، جا کر وہ دمبا کہ جو میں نے حضرت قابیل والا جو دمبا تھا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، وہ جنت میں رکھا ہوا ہے، اس کو لے کے فوراً آ جاؤ۔ اب جیسے وہ لپک کے دمبا لے کے پہنچے نا، تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو چھری چلا رہے ہیں پورے زور سے، اور در مختار میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب دیکھا حضرت جبریل لپک کے آئے، ڈر گئے، خوف محسوس ہوا کہ کہیں میرے پہنچنے تک اگر چھری چل گئی تو اسماعیل تو ذبح ہو جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا دمبا لے کے آ، دیر نہ ہو جائے۔ اب جیسے لپک کے پہنچے، اور پہنچتے ہی انہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرأت و بہادری اور قربانی کی انتہا ہے۔ جبریل بھی بے ساختہ اتنی بڑی جرأت اور استقامت اور قربانی پر حیران و پریشان رہ گیا ہے، فرشتے بھی جس کی جرأت اور استقامت کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو، جس کی قربانی اور اثار کو دیکھ کر۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چھری چلا رہے ہیں۔ اب پہنچے کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، کون؟ جبریل آ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ ان کا جملہ تھا۔ اب دمبے کو لٹا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے بدلے میں بہت زبردست قسم کی قربانی پیش کر دی ہے، میں نے اپنے اسماعیل کا فدیہ دے دیا، اس کے لیے میں نے ایک اور جانور بھیج دیا۔ اب اٹھ کے جب کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، میرا اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس کی قوت بڑی ہے، اس کا اقتدار سب سے بڑا ہے، میرے رب کا حکم ہو تو اسماعیل گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، یہ میرے رب کی حکمت ہے، اس نے مجھے بچا کر دمبا ذبح کروا دیا، اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد تکبیرات تشریق، یہ ان تینوں کی تکبیرات کو اکٹھا کر دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام کا جملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جملہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یاد میں اللہ کے نبی نے بتایا صحابہ کو، سنت ابیکم ابراہیم، اللہ قیامت تک تمہیں ایک سبق یاد دلانا چاہتے ہیں، جب بھی سال کے بعد یہ دن آئے گا نا، یاد کر لینا میرا خلیل میری حکم پر اپنا سب کچھ کو لٹا دینے کے لیے تیار تھا، یہ جذبے کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کی سنت اور طریقہ میں نے قیامت تک جاری کر دیا ہے۔ اب آگے گفتگو انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ میں خلوص نیت کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قربانی بھی، دیگر اعمال بھی، افعال بھی سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔